ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند، ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ محترمہ نسیم نکھت صاحبہ، آداب۔ بزم غزل کے اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ معطر فضائیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بزم غزل کے تمام ناظرین کو نسیم نکھت کا آداب۔ اللہ بزم غزل کو تمام کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ آپ نے کتنی عمر میں شعر کہنا شروع کیا؟ میں نے تقریباً 17 سال کی عمر میں پہلی غزل کہی تھی، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے، چلتا ہے جی۔ شاعرات کے مشاعرے کیوں کم ہوتے ہیں؟ آپ نے وہ سنا ہوگا، ایک مصرع ہے کہ ایک شاعر کی جان لینے کو ایک عورت کی ذات کافی ہے۔ جی۔ تو ایک عورت مرد کے لیے اتنی دشوار ہوتی ہے کہ اس کے نخرے اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اتنی ساری عورتوں کا بیک وقت نخرے اٹھانا، ان کے تمام مسائل بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تنہا کچھ عورتیں نہیں چلتی ہیں، وہ تمام مسائل ہوتے ہیں، تو کوئی جانباز ایسا ہوتا ہے جو اس میدان میں اترتا ہے اور یہ سب کچھ مسائل دیکھتا ہے اور مشاعرہ اشارات کرتا ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے مشاعرہ اشارات مشاعروں سے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ میں ایسی شاخ تھی جو لچکتی نہ تھی کبھی، پھولوں کا بوجھ ڈال کے موڑا گیا مجھے۔ آپ کی شاعری میں زندگی کا اور کیا رنگ ہے؟ زندگی کے بہت سے رنگ ہیں میری شاعری میں، سنیے آپ۔ عرض کیا ہے کہ زندگی تو نے مجھے درد کے زیور پہنائے، زندگی تو نے مجھے درد کے زیور پہنائے، کون کہتا ہے تجھے مجھ سے محبت ہی نہ تھی، اور زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو لیکن، زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو لیکن، آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو، آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو، اور ہم نوا ہم نفس ہم سفر زندگی، ہم نوا ہم نفس ہم سفر زندگی، پھر بھی ہے کتنی نامعتبر زندگی، اور ہم بھکاری سہی تیرے در کے مگر، ہم بھکاری سہی تیرے در کے مگر، تو خدائی کا دعویٰ نہ کر زندگی، تو خدائی کا دعویٰ نہ کر زندگی، اور مجھے دن کی الجھنوں سے وہ نجات دے گیا ہے، مجھے دن کی الجھنوں سے وہ نجات دے گیا ہے، میری زندگی کا سورج مجھے رات دے گیا ہے، میری زندگی کا سورج مجھے رات دے گیا ہے، اور میری زندگی کے سورج میری رات کب کٹے گی، میری زندگی کے سورج میری رات کب کٹے گی، یہ اندھیرا میری آنکھوں کے دیے بجھا رہا ہے۔ اور بھی مختلف رنگ ہیں، کبھی ملیے گا فرصت میں تو سناؤں گی۔ نسیم نکھت صاحبہ، ہمارے ناظرین آپ سے ایک خوبصورت سی غزل ترنم کے ساتھ سننے کے منتظر ہیں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر حاضر کر رہی ہوں۔ ناظرین، ترنم کا یہ قلقل کرتا چشمہ بہہ نکلے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حکم کی تعمیل میں غزل کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں، مطلع سماعت فرمائیے۔ کبھی چاند بن کے چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، کبھی چاند بن کے چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، یہ میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے، میری حیات کے 4 دن۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ کبھی ہنس کے دیکھا میری طرف، کبھی دوسروں
کی کبھی دوسروں پہ نگاہ کی یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی کبھی جی گئے کبھی مر گئے میری حیات 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیے گا. ہے یہ شہرتوں کا غرور کیوں ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے جو بلندیوں سے اتر گئے اسی کشمکش میں گزر گئے میری حیات کے 4 دن. اور زندگی کی ایک تلخ سچائی اس شعر کے ذریعے کہنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے گا. وہی نان و نفقہ کے مسئلے وہی چند سیکوں کے مرحلے وہی چند سیکوں کے مرحلے اسی فکر میں کٹی زندگی اسی فکر میں کٹی زندگی اسی غم میں شام و سحر گئے میری حیات 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے. اور حضرات ہمارے درمیان سے کچھ اساتذہ پچھلے برس گزر گئے جن کے نہ رہنے سے ایک ایسا خلا ہو گیا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا. خراج عقیدت کے طور پر یہ شعر پیش کر رہی ہوں. سماعت فرمائیے گا. نہ خمار ہے نہ شمیم ہے نہ حفیظ ہے نہ ہے جعفری نہ حفیظ ہے نہ ہے جعفری سو غزل کی زلف بکھر گئی سو غزل کی زلف بکھر گئی گئے سب وہ اہل نظر گئے میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے میری حیات کے 4 دن. اور غزل کا مقطع پیش کر رہی ہوں. سماعت فرمائیے گا. یہ نسیم کب سے بھٹک رہی ہے گئے دنوں کی تلاش میں ہے گئے دنوں کی تلاش میں وہ محبتیں کہاں گم ہوئیں وہ محبتیں کہاں گم ہوئیں وہ منانے والے کدھر گئے میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے میری حیات کے 4 دن. کیا آپ شاعرہ کی حیثیت سے ہندوستان سے باہر گئی ہیں؟ جی ہاں، میں امریکہ گئی ہوں. امریکہ میں اٹلانٹا، سینٹ لوئس، ڈیٹرائٹ، شکاگو، نیو جرسی، نیو یارک، اس کے علاوہ کینیڈا کے کئی شہروں میں گئی ہوں. اس کے علاوہ گلف کے متعدد شہروں میں متعدد بار گئی ہوں. سعودی عرب گئی ہوں، وہاں کے بھی کئی شہروں میں جانا ہوا. اور تقریباً بار بار جانا رہتا ہے پاکستان کے بہت سے شہروں میں. اور پاکستان تو بہت بار، کم سے کم میرا خیال سے 9 یا 10 بار جا چکی ہوں. اور ہر سال وہ لوگ بلاتے ہیں. میں نہ جا سکوں میری مجبوری، لیکن مجھے بلایا جاتا ہے. جی تو بہت زیادہ سفر کیے ہیں. تقریباً آدھی دنیا میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اردو شاعری کے بدولت
اپنے اس فن کی بدولت میں تقریباً آدھی دنیا تو دیکھ ہی لی ہے، اور شاید جو بچے ہیں ملک وہ بھی دیکھ وہ لیں بھی گے۔ انشاءاللہ اللہ دکھائے گا۔ آپ زندگی سے اور کیا تمنا رکھتی ہیں؟ زندگی سے جہاں تک تمناؤں کا تعلق ہے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم کم نکلے۔ نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی بہت کم کم نکلے۔ نکلے۔ تمنائیں، آرزویں یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ مرتے دم تک باقی رہتی ہیں، اور یہ تو سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا، اس لیے وہ یہ تو تمام ہے۔ تمنائیں بیان کچھ نہیں نہ کی کچھ جا تو رہ سکتی جاتی ہیں۔ ہیں واقعی۔ ہاں بس کوئی خاص تمنا ایسی ہوتی ہے کہ جیسے یہی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا شعر ہو، کوئی ایسا کام کر جائیں جو اردو جو ادب ہمیشہ میں یاد رہے۔ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد کریں کہ ہاں جی۔ نسیم نکھت نے یہ ایسے شعر کہے یا ادب میں یہ کام کیا۔ بقیہ تو زندگی کی تمنائیں اتنی چلتی ہیں رہتی ہیں۔ کہ ان کا ذکر کرنا ہی بیکار ہے۔ نکھت صاحبہ، ہمارے ناظرین کے دلوں کی راہوں پر غزل کا جلتا ہوا ایک چراغ رکھ دیجیے۔ بہتر ہے صاحب، میں حاضر کر رہی ہوں غزل کا یہ چراغ، آپ کی محفل میں جلا رہی ہوں میں۔ دوستو، غزل کے اس چراغ کی روشنی میں لے چلیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ غزل کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ مطلع عرض ہے: میری داستاں مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے، میری داستاں مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے، میرا دل سنا رہا ہے۔ کبھی رو رہا ہے ظالم، کبھی مسکرا رہا ہے، میری داستاں مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ شعر سماعت فرمائیے گا۔ میرا اس کی بے رخی سے ہے جنم جنم کا رشتہ، ہے جنم جنم کا رشتہ، میں دیے جلا رہی ہوں وہ ہوا چلا رہا ہے، میری داستاں مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ میری زندگی کے سورج میری رات کب کٹے گی، میری رات کب کٹے گی، یہ اندھیرا میری آنکھوں کے دیے بجھا رہا ہے، میری داستاں مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ اور خاص طور سے اس شعر پر توجہ چاہوں گی آپ حضرات کی۔ میرے سر پہ ہاتھ کوئی نہ دکھوں میں ساتھ کوئی، نہ دکھوں میں ساتھ کوئی، میرا دل غریب تنہا میرے ناز اٹھا رہا ہے، میری داستاں مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ کوئی خواب دے دے آنکھوں کو تو رات بیت جائے، تو یہ رات بیت جائے، مجھے آج شام ہی سے کوئی یاد آ رہا ہے، میری داستاں مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ مجھے سات آسمانوں کی بلندیاں بھی کم ہیں، یہ بلندیاں بھی کم ہیں، جو یہ آس بندھ گئی ہو کہ کوئی بلا رہا ہے، میری داستاں
میرا دل سنا رہا ہے. اور غزل کا مقطع حاضر کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے گا. کسی اجنبی سفر میں اسے مل گئی ہے منزل، اسے مل گئی ہے منزل. اسے کیا خبر کہ نکہت کوئی گھر سجا رہا ہے. میری ڈاکٹر نکہت، کیا آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بحسن خوبی پورا کر لیتی ہیں؟ اب اپنی تعریف اپنے منہ سے کیا کی جائے، لیکن یہ کہ 3 شعر میں اس سلسلے میں آپ کو سناؤں گی. شعر ہے کہ میری خوشبو سے میرے گھر کو معطر کر دو، میری خوشبو سے میرے گھر کو معطر کر دو، اور مہمانوں کے کمرے میں سجا دو مجھ کو. بہت خوب. اور ایک شعر ہے کہ گھر کی ضرورتوں کے مطابق میں ڈھل گئی، گھر کی ضرورتوں کے مطابق میں ڈھل گئی، ململ بنی رہی کبھی مخمل رہی ہوں بہت میں. اچھے، بہت اچھے. ململ بنی رہی کبھی مخمل رہی ہوں میں، اور ہم پرندوں سے قسمت لیے زندگی بھر سفر میں رہے. بہت خوب. ہم پرندوں سے قسمت لیے زندگی بھر سفر میں رہے، چن کے لاتے رہے ہر خوشی اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے. بہت اچھے. یہ بات تو میرے گھر والے، گھر کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ میں کس حد تک کامیاب رہی ہوں ایک خاتون خانہ کے طور پر. لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ میرے بچے بہت خوش رہتے ہیں مجھ سے، اور میرے شوہر بھی مطمئن ہیں، اور گھر کے لوگ یہ کہتے ہیں، رشتہ دار اور گھر کے تمام افراد، جی. کہ جب میں پہنچتی ہوں تو کہتے ہیں کہ اب گھر گھر لگ رہا ہے. تو میرے نہ رہنے پر ان لوگوں کو بہت کمی محسوس ہوتی ہے. ہاں، کہتے ہیں کہ گھر کی رونق واپس آ گئی. تو ظاہر سی بات ہے، حالانکہ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں 2 حصوں میں بٹ کر، اپنے کو بانٹ کر، اور تمام ذمہ داریاں پورا کرنا، گھریلو ذمہ داریاں اور باہر کی مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں. ہاں، کہیں کچھ کم زیادہ نہ ہونے پائے. جی. ہر ایک کو آپ کی ضرورت ہے، گھر میں بچوں کو ضرورت ہے، اور تمام ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانا، لیکن کرنا پڑتا ہے. اور جو لوگ نہیں کر پاتے، صرف ایک طرف رہ جاتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کامیابی ہے تو کامیابی، لیکن اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، مکمل کامیابی مکمل کامیابی نہیں ہے. جی. کیونکہ آپ قربانیاں دے رہے ہیں اپنے اوپر، آپ مسائل آپ کے ساتھ ہیں، انہیں برداشت کرتے ہوئے آپ دوسروں کو خوشی دے رہے ہیں، اور اس میں زحمتیں تو بہت ہوتی ہیں، پوری زندگی آپ کی اسی میں گزر جاتی ہے، لیکن زندگی کا مقصد آپ کا صحیح رہتا ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہاں، آپ نے جو آپ کے فرائض تھے وہ پورے کر دیے، جو آپ کا فرض جس کی طرف بنتا ہے وہ پورا کر دیا، تو اندر سے بہت مطمئن رہتا ہے انسان. یعنی کہ آپ کی گھریلو زندگی کامیاب ہے. اللہ کا شکر ہے، میری طرف سے تو کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. کیا جوانی میں آپ کے دل میں کسی کو چاہنے یا چاہے جانے کی خواہش جاگی تھی؟ نہایت پرسنل سا سوال کر رہی ہیں آپ. ویسے یہ تو ہیومن سائیکالوجی ہے، انسانی فطرت، کہ کون سی ایسی لڑکی ہے جو کچی عمروں میں خواب نہیں سجاتی. خواب کی تعبیر کیا ہوگی یہ تو وہ نہیں جانتی. بہت سے چھوٹے چھوٹے کانچ کے خواب لڑکیاں سجاتی ہیں، لیکن جب وہ حقیقت کی چٹان پر گرتے ہیں تو ایک کھنکھناہٹ کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ پھر اپنی لہو لہان انگلیوں سے وہ ریزے چنتی ہے تو یہ شعر زبان پر آ جاتا ہے کہ چبھی ہیں پاؤں میں اپنے وجود کی کرچیں، چبھی ہیں پاؤں میں اپنے وجود کی کرچیں، میں خود بھی ٹوٹ گئی آئینے بچانے میں. کیا آپ اردو زبان کے سلسلے میں خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں، میری اپیل سمجھیے یا گزارش سمجھیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اردو سے محبت ہے تو آپ اپنے بچوں کو جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ انگلش کی اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں، بہترین تہذیب سکھائیں، تو اردو کے سلسلے میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کم سے کم ابتدائی تعلیم اردو کی ضرور دلائیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے میں اس لیے نہیں کہتی کہ بھئی آگے چل کر
नौकरी या ये तमाम मसाइल हैं ज़बान से जुड़े हुए, दुश्वारियां हैं, तो वो ठीक है कि आप आला तालीम नहीं दिलाना चाहते, ना दिलाएं, लेकिन कम से कम इब्तिदाई तालीम ज़रूर दिलाएं। मोहतरमा डॉक्टर नसीम निखत साहिबा, बज़्म गज़ल में आपने अपनी गज़लों के जो फूल खिलाए हैं और इसकी फ़िज़ाओं को इत्रबेज़ किया है, इसके लिए हम और हमारे नाज़रीन आपके दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरी तरफ से, और आपके नाज़रीन का भी शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि ये बज़्म गज़ल यूँ ही दायम व कायम रहे और बहुत कामयाबियाँ और बहुत शोहरतें नसीब हों आप लोगों को। फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शमे जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। अदब नवाज दोस्तों, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त और इसी चैनल पर बज़्म गज़ल की अदबी वादी में एक और अजीम गज़ल गो शायर की गज़लों के झरझर करते झरनों के तरन्नुमी लहजे को सुन पाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।